مولانا فضل الرحمان کو تو آپ نے چھوڑ دیا، تو کیا مس کرتے ہیں ان کو، مولانا کو؟ اور کیا یہ اختلافات پرماننٹ ہیں یا بیچ میں کوئی مکمکہ ہو سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ بھائی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے جی، ہم یہ 40 سالہ رفاقت چھوڑ دیں مولانا کو، اور چھوڑے بھی ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں جن کا حشر کل بھی آپ نے سینٹ میں دیکھا، 26 تاریخ کو آپ نے وہاں نیب کے حوالے سے دیکھا جس طریقے سے مولانا صاحب کو ان کی شرافت اور ان کی جو ہے دیانت اور ان کے دیگر تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر جس طرح وہ ان کو استعمال کر رہے ہیں اور ان کے توسط سے ہمارے ورکروں کو JUI کو استعمال کر رہے ہیں، تو ہم مولانا کو کیسے ان لوگوں کے ظالموں کے رحم و کرم پہ چھوڑ سکتے ہیں؟ ہم مولانا کو وہاں اس یقیناً مصیبت سے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں اور انشاءاللہ نکلے گی۔ اور یہ جو پے در پہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی 2-4 مہینے سے جو کچھ میں معروضات پیش کر رہا ہوں میڈیا میں، اس میں سے حرف برف تمام چیزیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ مثال کے طور پر الیکٹورل کالج کو سینٹ کے ختم کرنے کی بات کی گئی، میں نے کہا کہ یہ سینٹ میں الیکشن لیں گے، بائی الیکشن کی بات کی گئی، اس کی بھی میں نے تردید کر دی۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا اسی قومی اسمبلی میں انہوں نے سینٹ کا الیکشن لڑوایا گیلانی صاحب کو، اور کل پرسوں جو صورتحال سامنے تھی، پھر حیدری صاحب کو جس انداز میں انہوں نے ذلیل کیا اور جس طریقے سے وہ ڈپٹی چیئرمین بنتے رہ گئے، اور جس انداز میں کل جو کچھ ہوا، زرداری صاحب نے جو سب پہ باری ہونے کا ثبوت دیا، تو یہ تمام باتیں، ان تمام خدشات کا ہم نے اپنی پارٹی کے اندر لیکن حافظ صاحب آپ جس طرح کی بات کر رہے ہیں اسے لگتا ہے کہ کچھ یہ مولانا کے لیے سافٹ کارنر آ گیا ہے، لیکن مولانا کی طرف سے بھی سافٹ کارنر ہے وہاں پہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ لوگوں کا جو نام آتا ہے JUI نہ لکھا کریں، وہ ہمارا نشان ہے، ہمارا نام، وہاں سے بڑی ہارڈ لائن ہے، مولانا بڑے خفا ہیں، کہتے ہیں کہ صحیح موقع پہ آپ لوگوں نے دھوکہ دیا ان کو۔ دیکھیں، ایک تو بات یہ ہے کہ مولانا کو خود انہوں نے کارنر کیا ہے، اور بڑی ہوشیاری کے ساتھ جناب میاں نواز شریف صاحب نے جو لندن صدار گئے تھے ہمارے آزادی مارچ کے بینیفٹ کے حوالے سے، تو وہ شہباز شریف کو آگے نہیں لانا چاہتے تھے، مولانا کو انہوں نے لے کر آگے کیا۔ حالانکہ اصولی طور پر دیکھیں کل وہ لڑ رہے تھے کہ ہماری اکثریت ہے، میں جو ہے پہلے چیئرمین سینٹ کی بات کی گئی، پھر کہا جی ڈپٹی چیئرمین ہمیں دیا جائے، تو یہاں پر اکثریت کس کی ہے پارلیمنٹ میں؟ نواز شریف کی ہے، تو مولانا کو PDA ان کا کیوں چیئرمین بنا، وہ سربراہ بنا رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے ذریعے وہ زرداری صاحب کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے۔ اب ہوا ہے مولانا صاحب کارنر ہو گئے ہیں، باقی جہاں تک تعلق ہے مولانا ہم نے ان کو پیٹھ میں چھرا گھونپا، ایسی قطعاً بات نہیں ہے۔ ہم نے تو ان کی پیٹھ کو نہیں بلکہ پیچھے پیٹھ جو ان کے ساتھ ہو رہا تھا اس کی ہم نے ان کو پیشگی اطلاع دی، اور یہ ریکارڈڈ ہے، اور میں اس پہ چیلنج کرنے کے لیے تیار ہوں کہ جتنے خدشات کا اظہار ہم نے کیا تھا، میں نے کہا تھا کہ آزادی مارچ میں یہ ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ اچھا حافظ صاحب، اب یہ ہو گیا کہ اب آپ لوگ ظاہری بات ہے تنظیم سازی کر رہے ہیں، آپ نے ابھی ذکر بھی کیا کہ پشاور سے آپ آ رہے ہیں، تو اب سیاسی جو طور پر اب آپ اپنا بھی ایک تشخص اپنا JUI پاکستان کے نام سے کرنا چاہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ راہیں تو جدا ہو گئی ہیں، اب رپروشما کی بات وہ کریں گے، اور اسی طرح بالکل نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ غلط تاثر آپ دے رہے ہیں، اور یہ غلط تاثر آپ نے لیا ہے۔ نہ ہم کوئی تنظیم سازی کر رہے ہیں، نہ ہم نے کوئی الگ گروپ بنایا ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو PDM کر رہی ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو JUIF کر رہی ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی کر رہی ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو مسلم لیگ نون کر رہی ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو ANP کر رہی ہے، ہم وہ بات کر رہے ہیں جو پشتونخوا کر رہی ہے۔ یہ تمام پارٹیاں ہم وہ بات کر رہے ہیں جو پاکستان کی عوام کر رہی ہے، اور وہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ اور ہم دھرنا دیا جا رہا، جناب عمران خان نے دیا کہ جناب فیئر الیکشن ہونے چاہیے، اور اس کے بعد مولانا نے دھرنا آزادی مارچ کی کہ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ ابھی انہوں نے 26 مارچ تاریخ کو انہوں نے کہا تھا کہ ہم دوبارہ نکلیں گے، فیئر الیکشن ہو۔ ہم بھی تو یہی کر رہے ہیں کہ جو لوگ پورے ملک میں فیئر الیکشن چاہتے ہیں، وہ لوگ اپنے پارٹی میں انٹرنل کیوں فیئر الیکشن نہیں کرتے؟ وہ اپنے پارٹی کو موروثیت میں کیوں ڈال دیا ہے
کیا آپ مجھے بتائیں پیپلز پارٹی میں الیکشن ہوتے ہیں؟ کیا بلاول صاحب جو ہے الیکشن کے ذریعے تشریف لائے چیئرمین بنے ہیں؟ کیا اس سے پہلے زرداری صاحب ایک خط کے ذریعے وصیت نامے کے نام پہ نہیں بنے ہیں؟ کیا نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، کیا مریم صاحبہ جو اس وقت ہیں، راجہ ظفر الحق کے ہوتے ہوئے، خواجہ آصف کے ہوتے ہوئے، خاقان عباسی کے ہوتے ہوئے، احسن اقبال کے ہوتے ہوئے، خواجہ رفیق کے ہوتے ہوئے، یہ سارے کے سارے کے ہوتے ہوئے وہ لوگ آگے بیٹھے. میں یہ کہہ رہا ہوں ہم دیکھیں نہیں میں آپ کو بتاؤں، ہم یہ چاہتے ہیں کیوں نہیں، یہی تو بات ہے، کون کھڑا ہوگا؟ کھڑے ہونے کی بات نہیں ہے. سر جے یو آئی ایف میں ایف کا مطلب کیا ہے سر؟ پی ایم ایل این میں نون کا مطلب کیا ہے سر؟ اور بھٹو کی پارٹی ہے پاکستان پیپلز پارٹی، تو بلاول کو نام کے ساتھ بھٹو لگانا پڑا. دیکھیں ایک بات تو آپ نے یہ کہا کہ کون کھڑا ہوگا، مولانا شیرانی صاحب کا دوستوں نے مولانا فضل الرحمان کے مقابلے پہ نام پیش کیا، انہوں نے 3 دن تک الیکشن نہیں ہونے دیا اور مجبور کر کے ان کا نام واپس لیا، اپنے دستور میں اور طریقہ کار میں ترمیم کر لی، نمبر 1. اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم تو یہ کہتے ہیں کہ دستور کے مطابق ہو، اور دستور کے مطابق جو ہے. اچھا پھر الیکشن کمیشن کو پتہ نہیں ہے کہ الیکشن نہیں ہو رہے وہاں پر، آپ کہہ رہے ہیں کون کھڑا ہوگا؟ ہم تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کیا جمہوریت کے حوالے سے یہی ہوتا ہے کہ کوئی کسی کے خلاف سامنے کھڑا نہ ہو جائے؟ اور کھڑا ہونا چاہیے. پارٹیوں میں بھی وہ جو ڈسپلن، اور آپ نے کہا کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. حافظ صاحب ایک اچھا پوائنٹ آپ کی طرف سے آیا، بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. موجود تھے سینئر سیاستدان حافظ حسین احمد صاحب، ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. کل مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تو وہاں پہ تو حکومت کے اپنے بندے ذرا ڈاما ڈول ہوئے تھے، آگے پیچھے ہوئے تھے، بعد میں نعرے بھی انہوں نے مارے، لیکن معاملات تو کنٹرول میں وہاں پہ بھی نہیں ہیں. دیکھیں جیسے ہر نظام کی اپنی خوبیاں ہوتی ہیں، اسی طرح ہر نظام کی اپنی خرابیاں بھی ہوتی ہیں، اور جمہوری نظام اور پارلیمانی نظام کی یہ ایک اس کو آپ خرابی کہہ لیں، کمزوری کہہ لیں، کہ اس میں لوگ اپنی وفاداریاں وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں. لیکن آپ ممبران پر بھی زیادہ وہ نہیں کر سکتے، اعتراض نہیں کر سکتے، کیونکہ جو سیاسی کلچر ہے پاکستان کا، اس میں بعض اوقات پارٹی پالیسیز چونکہ بعض اشخاص کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. جو پارٹیاں ہیں ہمارے پاکستان میں، شاید کوئی بھی جمہوری پارٹی ایسا یعنی ڈکٹیٹرز ہیں، یعنی پارٹی ظاہر ہے، اور موروثی پارٹیاں ہیں. تو جب ارکان کو ناراضگی ہوگی تو وہ نیچرلی کسی نہ کسی طرح سے اپنی وفاداریاں تبدیل کریں گے، جو کہ ایک غلط چیز ہے. میں اس کو سینکشن نہیں کر رہا، نہ اس کی میں کوئی سپورٹ کر رہا ہوں، لیکن اس میں تو پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے یوسف رضا گیلانی صاحب کے سینیٹر منتخب ہونے کے بعد بڑے بلند بانگ دعوے کیے تھے، اور اس بات کا اعتراف کیا تھا کہ ہم نے پی ایم ایل این کے ووٹ کو ٹکٹ کو استعمال کر کے یہ لوگوں کو جو ہے وہ ان کی وفاداریاں اپنے لیے حاصل کی ہیں. میں سمجھتا ہوں غیر اخلاقی اور ایک غیر سیاسی اور ایک غیر جمہوری طرز عمل تھا. اور آپ نے اس وقت بھی اس کو کنڈیم کیا تھا اور آپ نے بات بھی کی تھی. لیکن اب آ جاتے ہیں تھوڑا سا سینٹ کی بھی میں بات کر لیتا ہوں. آپ کے کولیگز ہیں، ظاہری بات ہے، آپ بھی سینٹ میں رہے اور یہ ساری چیزیں ہوئیں. یہ جو مریم نے کہا کہ باپ کے یعنی پن انٹینڈنٹ کہ ان کے کہنے پہ ان کی سپورٹ سے اگر آپ آ گئے، انہوں نے ووٹ دے دیے، تو یہ جو بلوچستان عوامی پارٹی والے ہیں، ان کے کینڈیڈیٹ سے صادق سنجرانی، گیلانی صاحب کو لایا، اب ایک آزاد پارلیمانی گروپ بن جاتا ہے، وہ ادھر آ جاتا ہے. یہ ہو رہا کیا ہے؟ واٹ آر دا ڈائنامکس آف دس؟ ڈائنامکس تو دیکھیں جی بڑی واضح ہیں کہ یہی ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ سیاست کی وہ پیچیدگیاں ہیں اور پارلیمانی جمہوری نظام کی وہ پیچیدگیاں ہیں جو ہم دیکھ رہے ہیں. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم کو دیکھا جائے تو پی ڈی ایم میں سینٹ کے اندر جو جماعتیں ہیں، اپوزیشن جو ہے، اس میں سینٹ میں پیپلز پارٹی کی سب سے زیادہ سیٹیں ہیں، 21 کے قریب سیٹیں ان کی ہیں. بات آپ بالکل ٹھیک کر رہی ہیں، لیکن اس میں اتنا رونا دھونا نہیں کرنا چاہیے پی ایم ایل این کو، کیونکہ اگر بریک ڈاؤن ہوا ہے ٹاکس کا کہ ان کی ریجڈیٹی کے ساتھ ہوا ہے، دے آر دا لارجر پارٹی، ان کو زیادہ رسپانسبلٹی. اور یہی بات میں کرنا چاہ رہا تھا، کیونکہ دیکھیں جو فیجرز ہیں پہلے سے آنا شروع ہوئے، اس کی بھی کنٹینیوٹی میں تسلسل میں ہم دیکھیں گے نا کہ یہ ایک دم آئسولیٹڈ انسیڈنٹ نہیں تھا، علیحدگی میں نہیں تھا، اس کا بھی ایک پوری کنٹینیوٹی جو جاری ہے. اور یہاں پہ ایک اور نیا ٹائٹل بھی مل گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھی سلیکٹڈ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی لاحقہ لگ رہا ہے، تو یہ کتنا خوش ہیں آپ لوگ اس سے؟ دیکھیے یہ اب ان کو شوق بہت بے شک ہے سلیکٹڈ، تو کیا ان کا لیڈر آف دا اپوزیشن جو ہے اس کی ہم کہہ سکتے ہیں نون کی بھی سلیکشن ہوئی ہے. اور وہ کون سی سلیکشن تھی جس کے تحت انہوں نے افہام و تفہیم سے پنجاب میں اپنی مرضی سے گنے چنے جو سینٹ کے لوگ کیے، وہ کون سی سلیکشن تھی؟
اور جو خیبر پختونخوا میں ہوا ہمارے سینیٹر کو جو ہرایا گیا وہ کس کی سلیکشن تھی. تو کئی سارے ہمارے پاس سلیکشن کے کئی سارے اگزامپلس ہیں. اس میں اور اس میں میرے خیال سے ہمارے چیئرمین کی صحیح پالیسی ہے. ہم کرٹیسائز نہیں کرنا چاہ رہے ان کو, ہمارے ساتھ وہ اپوزیشن میں ہے. بلاول تو کہتے ہیں کہ سلیکٹڈ کا نام میں نے کوائن کیا تو میں ہی سب کو کہہ سکتا ہوں, مجھے کوئی نہیں کہہ سکتا, دیٹ از مائی رائٹ, کیونکہ میں نے ہی پہلے کہا تھا. لیکن یہ آپ نے کہا نا جو سر شہباز شریف کا, جب وہ پرائم منسٹر کے لیے تھے تو ادھر آپ لوگوں نے ووٹ نہیں کیا, باقی تو ووٹ دلوا کر کے, اور کینڈیڈیٹ جب تھے تو ادھر بھی نہیں کیا. پھر اس کے بعد یہ اعظم نذیر تارڑ پہ, ان کی چوائسز پہ بھی آپ لوگوں کی طرف سے کھلم کھلا آیا کہ جی ان پرنسپل وی ڈونٹ ایگری. اب یہ سارے تناظر میں چیزوں میں اب رپروشما کیا پاسبلٹی ہے کہ دوبارہ سے آپ لوگ بیٹھیں گے کریں گے, کیونکہ ٹارگٹ تو آپ کا کچھ اور تھا, استعفے آپ نے لینے تھے گورنمنٹ سے, پھر اپنے استعفوں کی بات آئی, تو یہ سب چیزیں اپوزیشن کی پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر جو پی ڈی ایم کی اسٹریٹجی ہے بیک فائر کر رہی ہے. اینڈ پیپلز پارٹی از گیٹنگ دا بیسٹ آف آل دا ورلڈ کہ ان کا چیئرمین سیکریٹری بنا تو چلو لیڈر آف دا اپوزیشن ان کا بن جائے گا.